بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس اللہ عز و جل نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین حق دے کر کے مبعوث فرمایا جو دین حق اور جس کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح ہیں، جس دین حق نے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو، جس دین اسلام نے ضلالت و گمراہی کے تاریک اور تند گھیروں میں رہنے والوں کو ہدایت اور صراط مستقیم کی واضح شاہراہوں پر لا کر کے اس نے کھڑا کیا، وہ دین حق جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہارے درمیان ایک ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی تعلیمات چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس صراط مستقیم سے، اس دین حق سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے، وہی بھٹک سکتا ہے، وہی دائیں بائیں جائے گا جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہونا ہو، جس کے مقدر میں ہلاکت و تباہی لکھی ہو، وہی اس دین اسلام سے، اس دین حق سے منحرف ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور اتنی اعلیٰ تربیت فرمائی اور اس طرح سے فرمائی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں کفر، شرک، اسی طرح بد اخلاقیاں، برائیاں
ان کے نزدیک نہایت ہی کریہ اور نہایت ہی بدبودار اور نہایت ہی نفرت کرنے والی چیزیں بن گئی۔ حق، عدل اور انصاف اور اسی طرح سے صداقت اور سچائی، امانت داری، یہ تمام سب چیزیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منشور بن گئیں اور ان کا طرز عمل بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں بکھر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو روشن اور منور کرنا شروع کر دیا۔ ان کے شاگردوں کا دور آیا۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا اور اسلام عرب و عجم کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، اسلام دشمن طاقتوں نے یہ سوچا کہ یہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اس کے ماننے والے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کی اور نت نئی سازشیں جنم لینا شروع نت نئی سازشوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ انہی سازشوں میں جہاں اور بہت ساری چیزیں تھیں، وہیں ان مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بگاڑنے کی ایک منظم سازش تھی کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بگاڑ دیا جائے، کس طرح سے انہیں جادہ حق سے دور کر دیا جائے، کس طرح سے کتاب و سنت کی تعلیمات سے انہیں جاہل کر دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے، کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات سے انہیں بے بہرا کر دیا جائے، کس طرح سے انہیں دین صراط مستقیم سے غلط راہوں پہ ڈال دیا جائے۔ یہ ایک منظم سازش دنیا کے اندر چلنے لگی اور اسلام دشمن طاقتوں نے وہ سازش کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان اس سازش کے شکار ہوتے گئے اور امت مختلف عقیدوں اور مختلف نظریات اور مختلف فکر اور مختلف افکار اور مختلف خیالات کے شکار ہوتی گئی اور یوں دھیرے دھیرے امت کے اندر انتشار پیدا ہوا، اختلافات پیدا ہوئے اور پھر اگر اختلافات کی بات ہوتی تو کسی حد تک قبول کر لی جاتی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اب اختلافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں نے فرقے بنانا شروع کر دیے اور یہ امت اس طرح سے دین صراط مستقیم سے ہٹ کر مختلف ٹکڑوں، مختلف جماعتوں، مختلف گروہوں، مختلف ٹولیوں کے اندر بکھرتی چلی گئی اور اس کی طاقت و قوت ٹوٹتی اور سمٹتی چلی گئی۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے اعتبار سے ایک جماعت حقہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر موجود رہی، جس نے ان باطل پرستوں کا، ان بدعقیدگیوں کا، ان شرک و کفر کا، ان بدعت و خرافات کا قلع قمع کرتی رہی۔ وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق کے دامن کو پکڑے رہے گی، جو کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے دنیا کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے دنیا سے لڑتی رہے گی اور کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اپنے من تن من دھن ہر اعتبار سے کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے قرآن و سنت کی خدمت کرتی رہے گی۔ یہ جماعت آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی کے دور سے لے کر کے آج تک اور یہاں تک کی قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت حقہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ موجود رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو شرک و کفر کے خلاف اور بدعقیدگیوں کے خلاف اس طرح سے اعلان جنگ کرتی رہے گی۔ میرے عزیز، میرے دوست، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جماعت موجود ہے اور شرک و کفر کا مقابلہ ڈٹ کر کے کر رہی ہے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ میرے عزیز جبکہ بدعقیدگی کو نہایت ہی ملمع سازیوں سے اور نہایت ہی چمکیلے اور زرق برق غلاف میں بدعقیدگی کو امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کا لیبل لگا کر امت کے سامنے برے عقائد پھیلائے جا رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر
عقیدت و محبت میں اپنے بزرگوں اپنے صالحین کی غلو کر کے اس طرح سے امت کو غلط راہوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ الامہ والحفیظ۔ میرے عزیز، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر ان کے اخلاقیات کی تعمیر کی جا رہی ہے، جہاں اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے، معاشیات کی بات ہو رہی ہے، عمرانیات کی بات ہو رہی ہے، تہذیب و تمدن کی بات ہو رہی ہے، ثقافت اور تہذیب کی بات ہو رہی ہے، جہاں ان کے جو ہے علم کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں سائنس اور تجربات کی بات ہو رہی ہے، جہاں ٹیکنالوجی اور دیگر چیزوں سیاسیات کی بات ہو رہی ہے، وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے سامنے، امت محمدیہ کے سامنے عقائد توحید کو کھول کھول کر کے رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطوط کی بنیاد پر امت کا عقیدہ درست کیا تھا، ان عقیدوں کو ان کے سامنے بیان کر دیا جائے، اور وہ بدعقیدگیاں جو اسلام کا نام لے کر، وہ برے عقیدے جو اسلام کا لیبل لگا کر امت کے اندر پنپ رہے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں، ان کی نقاب کشائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ بگڑ گیا، اگر انسان کے عقیدے کے اندر فطور پیدا ہو گیا، تو اللہ کی قسم ہے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، اس کے تمام اعمال صالحہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا، تمہارے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے سامنے بدعقیدگیوں کا پردہ چاک کر دیا جائے اور امت کے سامنے کھول کر کے وہ برے چہرے رکھ دیے جائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت اپنے شاہراہ پر جس صحیح طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اس صحیح طریقے کے اوپر یہ امت گامزن رہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، کتاب و سنت کی سچائیاں اور اس کی حقانیتیں کہاں، اور رائے اور قیاس کی ظلمت اور تاریکیاں کہاں منہج سلف کی اتباع اور پیروی، اور کہاں میرے عزیزو جو ہے تقلید اور جہالت کی اتباع، جہالت کی روش، کہاں عقیدہ صحیحہ کا یقین، اور کہاں بدعقیدگیوں کے یہ اندھیرے دنیا کے سامنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، میرے دوستو، میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ برے عقیدے، وہ بدعقیدگیاں جو لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ موٹی موٹی کتابیں جو قرآنی اعمال کے نام پر، جو شخصیت پرستیوں کے نام پر، جو عقائد اہل سنت کے نام پر، جو ملفوظات کے نام پر، جو حکایات اولیاء کے ناموں پر، اور جو نہ جانے کن کن تذکروں اور ملفوظات کے ناموں پر کس طرح سے امت کے سامنے پھیلائی جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کے حوالے سے تاکہ میں اس سے زیادہ تو حقیقتوں کو کھول کر کے نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ یہی خون دل ہے جو میں نے نچوڑ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے زیادہ حقیقتیں تو میں نہیں بتا سکتا۔ آج دنیا ترقی کے اس دور میں ہم نے اس ترقی کے وسائل اور ان ترقی کے وسائل اور ذرائع کو سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے، جن کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمیں شاید یہ معلوم ہو کہ 19ویں صدی عیسوی کے اندر بر صغیر پاک و ہند یا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر دو فتنے بڑے عظیم، بڑے تیزی کے ساتھ پھیلے۔ دو فتنوں نے بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھایا، اور یہ دونوں، اور بلکہ اور بھی اس کے علاوہ فتنے تھے، لیکن وہ فتنے تو ایسے تھے جن کو کہ مطلب جیسے قادیانیت کے فتنہ اور دیگر چیزوں کے فتنے، اس کو تو بہرحال جو ہے یہ تو تھے ہی کافر، اور ان کے عقیدے سراسر بہت دور قرآن و سنت سے تھے۔ لیکن دو فتنے اتنے عظیم تھے جن فتنوں نے امت کو عجیب و غریب مخمصے میں ڈال دیا، اور عجیب و غریب انداز سے امت کے سامنے وہ دونوں فتنے آئے۔ ان میں ایک فتنہ بریلی سے احمد رضا خان صاحب کا اٹھا۔ اس فتنے کے بارے میں تو خیر بہرحال آپ حضرات کو بہت ساری معلومات ہو چکی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک ان فتنوں سے واقف نہیں ہیں کہ یہ کتنا عظیم فتنہ تھا، بلکہ وہ فتنے ایسے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر ابھرے ہیں، جن کے اندر عیسائیوں جیسی جہالت ہے۔ اور کسی نے بڑا ہی سچ کہا ہے کہ بریلویت جو ہے یہ بالکل مثل عیسائیت کے ہے، بریلویت بالکل کرسچنوں کی طرح ہے۔ جس طرح عیسائی جو تھے وہ گمراہ ہوئے، وہ صحیح راستوں سے ہٹے، کیوں؟ اپنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، اور اپنے حقیقی دین سے، اپنے نبی کی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر عیسائیت ہٹ گئی صحیح راہ سے، اور عیسائیت کے ماننے والے عیسائی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں گمراہ قرار دے دیا۔
جہالت کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کی۔ بالکل بریلویت بھی ہمارے ملکوں کے اندر جاہلیت کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و پرستش کر رہی ہے، اور وہ تمام عقیدے جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں ان کے ساتھ مانتے ہوئے اپنے بزرگوں، اپنے صالحین اور اپنے نیکوکار اور نبیوں، اولیوں، صالحین سب کے لیے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان سے مجھے اتنا شکوہ اور گلہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر